کیا یہ سیاسی طور پر اس کو کھیلا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو پھر بھی عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ کچھ ہی دیر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے، اور ابھی جو بڑی خبر آئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اور اس کا اعلامیہ ابھی جاری ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارے بیورو چیف غلام مرتضیٰ ابھی بتا بھی رہے تھے۔ جمیل فاروقی ہمارے ساتھ ہیں اور بابر ڈوگر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور غلام مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جمیل فاروقی، یہ جو اب اعلامیہ آیا ہے اس سے تو واضح ہو گیا جو بات کہی جا رہی تھی کہ جی جھوٹ ہے، اپوزیشن کی طرف سے زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے جعلی ہے، سب ایسی باتیں ہیں، تو اتنے ہائیسٹ فورم پر ایسے ہی تو نہیں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر یہ سب جھوٹ جعلی یہ سب ہو تو یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہو کہ جی اس کے بعد اعلامیہ جاری ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے یا قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے کہ جی بھرپور احتجاج کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، اس طرح سے کسی کو ڈکٹیٹ کیا جائے کہ جی کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو ہم پسند کر رہے ہیں، کس طرح سے تعلقات رہیں گے، کانسیکوینسز ہوں گے، یا پچھلی آپ کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ الفاظ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے، ماضی میں ہم نے اس طرح دیکھا نہیں ہے۔ پیغامات چلتے ہوں گے لیکن اس طرح کی لینگویج بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا جواب اس سطح پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیاسی طور پر اس کو کھیلا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آئی ہوئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینوئنلی ایک پاکستان خود مختاری دکھانے کے لیے، خودداری دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ایلیمنٹ کو تو آپ نظر انداز قطعی طور پر نہیں کر سکتے۔ وہ یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے تو یہی رائے قائم ہوگی ان کی طرف سے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک بات وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ یہ کہ اپوزیشن پہلے دن سے یہ کلیم کر رہی تھی کہ خان صاحب کا جو خط ہے یہ ڈرامے پر مبنی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھیں۔ اب جب وہ سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا انہوں نے رکھنے کے لیے حامی بھری تھی، پھر قومی سلامتی پالیسی اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے جب تمام باتیں آئیں کہ اس کو اس کے اندر رکھا جائے گا اور بریف کیا جائے گا، تو پھر وہی اپوزیشن ہے جو مسلسل یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ اس کو کیوں نہیں سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھتے یا پارلیمان کے اراکین کے سامنے رکھتے، تو انہوں نے اس پارلیمانی کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو سب سے بڑی ڈبل سٹینڈرڈز کی ایک کہانی ہے۔ اگر واقعتاً اپوزیشن بھی پاکستان کو ایز اے ریاست اس سارے معاملے کے اندر اس طرح سے کسی کے ہاتھوں بدنام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، تو ان کو اس ساری سچویشن کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو سننا چاہیے، کیونکہ ایلیگیشن براہ راست تو نہیں بلکہ بالواسطہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کے اوپر ہے۔ اور یہ تو پھر بڑا پن ہے حکومت کا کہ انہوں نے اس ساری سچویشن کے اندر ان کو ایک فریق بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی سنیں کہ ہمیں کس طرح کا تھریٹ آیا ہے۔ تو اب جبکہ توثیق ہو گئی، بلکہ خدشات کا اظہار کیا گیا سینئر عسکری قیادت کی جانب سے، تو یہ چیز تو بہرحال کنفرم ہو گئی ہے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی خطرے کا ایلیمنٹ ہے، اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس کے اوپر ریاکٹ کرنا چاہیے۔ اسامہ اچھا بابر صاحب، شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر یہ ایسا ہوا کوئی خط وغیرہ یا اس میں کوئی حقیقت ہوئی تو ہم عدم اعتماد واپس لے لیں گے، لیکن آج تو ہم نے کچھ اور منظر دیکھا۔ آج تو وہ احتجاج کر رہے تھے، پتہ بھی تھا کہ 3 تاریخ کو ہونی ہے ووٹنگ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی سوالات نہیں، ہم تو صرف ووٹنگ چاہتے ہیں، ہم 175 یا 174 لوگ لے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو پھر اپنی بات سے یعنی بڑی تیزی سے پھر گئے۔ اسامہ صاحب، جب عمران خان صاحب نے اپنے 27 مارچ کے جلسے میں یہ خط لہرایا تھا تو اس وقت چیزیں اس طرح سے انفولڈ نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خط غیر ملکی خط مجھے ملا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو پھر بھی عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہ ہے کہ جناب ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کسی غیر ملکی خط نہیں ہے، یہ پاکستان کے امبیسیڈر نے، جو کسی غیر ملکی ڈپلومیٹ ہے، وہاں کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا ایک انکرپٹڈ لیٹر ہے جو امبیسیڈر نے خود لکھا ہے اور اس کو ہینڈ اوور کیا فورن منسٹر کو، اور فورن منسٹر نے یہ پرائم منسٹر تک پہنچایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے دو چیزیں۔
ایک چیز یہ کہنا کہ یہ غیر ملکی خط ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ ہمارے امبیسڈر کو جو چیزیں بتائی گئیں، جو اس کو نالج میں چیزیں آئیں یا اس کو جو کنوے کی گئیں اس نے فردر آگے کنوے کی ہیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اسامہ صاحب۔ پھر دوسری چیز جو اہم چیز ہے میرے لیے کہ آج 31 تاریخ ہے، آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، 7 مارچ کو پرائم منسٹر کو یہ خط ملتا ہے، اس کے بعد 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، 27 مارچ کو ایک عوامی جلسے میں وہ اس کو لہراتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ وہ سرپرائز تھا وہ جو دکھاتے ہیں۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اگر وہ فوری طور پر جب 7 مارچ کو ملا تھا اس وقت ان کے اتحادی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے، اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے، اس کے بعد اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے، کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے، نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس اس وقت بلاتے۔ پہلے انہوں نے اس کا پولیٹیکل یوز کیا ہے، اپنے جلسے میں یہ دکھایا ہے، اس کے بعد آگے چلے ہیں۔ یہ 20 دنوں کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، اتنا سیریس لیٹر، اور اس کو آپ نے 20 دن دبائے رکھا۔ میرا سوال تو یہ کہ کیوں، کس وجہ سے اس کو دبائے رکھا؟ کیوں نہیں اس وقت کیبنٹ میں پیش کیا گیا؟ کیوں نہیں نیشنل سیکورٹی اجلاس بلایا گیا؟ کیوں نہیں اس وقت میں اس کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا؟ کیوں نہیں اس کو اپنے الائز کو دکھایا گیا؟ جب یہ دکھانے کا وقت تھا، آپ اس کا پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں جلسے میں دکھا کر پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں۔ جو آپ کے اپروپریٹ فورمز ہیں، جو قانونی اور آئینی فورمز ہیں، ان میں آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ آپ اس کا پولیٹیکل مائلیج لینے کے بعد اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ جب اس کا پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا رہ جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ آپ کا عدم اعتماد بہت قریب آیا ہوا ہے، 3-4 دن کے بعد عدم اعتماد ہے، آپ کے پاس آپشنز ہے کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کو ایک لیٹر کو اب ساری بنیاد بنا رہے ہیں اس کی۔ اگر آپ نے یہ سیریس تھے تو اس کو پھر آپ کو شروع میں لے کے آنا چاہیے تھا، جب لیٹر آیا تھا اسی وقت کیبنٹ میٹنگ بیٹھنی چاہیے تھی، اسی وقت نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ 20 دن کس چیز پہ بیٹھے رہے؟ سوال تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بابر ڈوگر صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا، لیکن غلام رضا صاحب یہ غلطی ہوئی یا پوائنٹ سکورنگ ہوئی جو بھی تھا، اب اس کے بعد پاکستان کیا ریئیکٹ نہ کرے کہ جی عمران خان نے غلط کر دیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اب خاموش بیٹھ جانا چاہیے یا کہے کہ یہ تو ایک ایسی اس نے بتا دیا تھا؟ اور ویسے تو ڈپلومیٹس یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کچھ رویہ اس طرح کا رکھتا ہے، ماضی تو یہ ہے نا کہ کہا گیا کہ either you are with us or against us، یا ہمیں یہ اڈے چاہیے، اور پھر وہ خود حیران ہوئے بعد میں امریکہ جو ہے ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں ڈاکومنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو خود حیران تھا کہ پاکستان اتنا مطلب ان کے سربراہ لیٹ گئے کہ ہمارا خیال تھا کچھ بدلے میں کچھ مانگے، انہوں نے کہا نہیں جناب آئیں، اسپیس بھی حاضر ہے، اڈے بھی حاضر ہیں، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو کیا یہ اب پاکستان کی اپروچ اس کے بعد ہونی کیا چاہیے اگر یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے؟ تو اگر وہ بات کرتے ہیں اسامہ غازی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنڈولیزا رائس کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا مشرف صاحب کو کہ وہ آپ کو سٹون ایج میں واپس دھکیل دیں گے، اس وجہ سے اس وقت بھی ان کو ہاں کرنی پڑی۔ اور واقعتاً آپ کی بات درست ہے کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو خصوصی طور پہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو خط ہے یہ کسی غیر ملک نے لکھا ہے، وہاں کسی غیر ملکی نے نہیں لکھا، یہ پاکستان کے اپنے ایمبیسڈر نے لکھا، ان کی کسی سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کچھ باتیں ہوئیں، ان باتوں کو انہوں نے یہاں لکھ کے بھیج دیا۔ اب آج کے یہ اعلامیہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، انہوں نے لکھا ہے کہ زبان جو استعمال کی اس سفارتکار نے وہ غیر سفارتی تھی۔ دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ کمیونیکیشن اور ٹرمنگ لینگویج جو ہے اس کو انٹرفیرنس کا نام دیا گیا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ نواز شریف کے ساتھ اس نے سازش کی۔ انہوں نے تو کہا تھا اس کا مرکزی کردار اس سازش کا نواز شریف ہے، اور یہ اپوزیشن جو ہے اس سے پیسے انہوں نے لیے۔ یہاں کسی جگہ پہ کوئی اس خط میں پیسوں کا، اس خط میں کسی اور چیز کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک وہ مراسلہ ہے جو انہوں نے وہاں سے روانہ کیا، شاید وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہو، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یار میں نے یہ مراسلہ دے دیا، میرا تو سارا سفارتکاری کا کیریئر ہی ختم ہو گیا۔ وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں مراسلے یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے پولیٹیکل سٹنٹ اور قومی سلامتی کو خطرہ بنا دینا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ لہرانا مختلف جلسوں میں یا کسی جگہ پہ لے کے جانا، یا تو ہو کہ آپ کو کوئی کسی امریکن وزیر خارجہ کا خط آیا ہوتا تو آپ لہرا دیتے یا بتا دیتے، اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے۔
اب تو یہ ہر جگہ کے اوپر بات اس کے اوپر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا تھا، کس نے لکھا تھا. یہ تو ہمارے اپنے بندے نے لکھا تھا، اس کے تھاٹس سے جو وہاں اس نے آبزرو کیا، ان میٹنگز میں آبزرویشن اس نے آگے دے دی. اگر یہ کسی نے یہ اپنے کنسرن شو کرنے تھے تو وہ براہ راست کسی کو کنسرن شو کرتے، وہ لکھ کے تھوڑی کسی کو دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ڈپلومیسی میں، اگر آپ وزارت خارجہ کو چیک کریں تو اس طرح کے خط اپنی حکومتوں کو، ان کے سفارتکار ایڈوائزری مراسلہ کچھ چیز بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ اپنی پالیسیز وضع کرتے ہیں آنے والے وقت کے لیے. ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ ہم ود ان 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر آپ اپنی ٹاپ لیئر کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ ان کے خیالات ہیں، اس کے مطابق ہمیں اب یہ پالیسی اپنانی ہے، ہمیں یہ بلاک چینج کرنا ہے، یا ہمیں خطے کی جانب جانا ہے، یا ہم فلاں جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور ہماری خارجہ پالیسی کا رخ یہ ہوگا. یہ جلسوں کی باتیں نہیں ہیں، نہ یہ جلسوں میں کی جاتی ہیں. اچھا، اب جمیل فاروقی، ایک میں دیکھ رہا تھا بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان کے جانے سے ہمیں IMF سے بہتر ڈیل ملتی ہے، قرضوں میں کوئی سہولت ملتی ہے، ڈالرز ملتے ہیں، FATF کے حوالے سے ہمیں سہولت ملتی ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں خود پڑھ کر یہ حیران ہو گیا کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، اپوزیشن کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے کہ جی اگر کوئی نام ایک دفعہ بھی امریکہ کا کہیں لیا ہو. اب یہ سب بھی حقیقتیں ہیں کہ یہ چند ماہ پہلے تک ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکی اعلیٰ عہدیدار وہ شہباز شریف صاحب سے، حتیٰ کہ حمزہ شہباز سے، مریم نواز صاحبہ سے، دیگر لوگوں سے بھی مل چکے ہیں. اور اب جب وہ اس طرح تو حکومت کڑیوں سے کڑیاں جوڑ لے گی کہ دیکھیں جی یہ ہم نے کہا تھا، یہ سب کچھ ہوا ہے، چلیں لیٹر ہے، اس میں نو کانفیڈنس ووٹ کا بھی وہ کہتے ہیں جی کئی دفعہ ذکر ہے، یا مطلب یہ جو لیٹر، چلیں بابر صاحب کی بات صحیح آیا، لیکن وہاں سے کمیونیکیٹ تو کیا گیا کہ نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے کامیاب ہونا چاہیے، ناکامی کی صورت میں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو پھر تو وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان جائے تاکہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بحال ہوں. آج بھی سب سے زیادہ ایڈ امریکہ کی طرف سے ہی پاکستان کو ملتی ہے، پاکستان کے ہسٹوریکلی ان سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا عمران خان یہاں رہا تو. دیکھیں، یہ جو ڈیبیٹ ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، قومی سلامتی، جب آپ کی قومی سلامتی کمیٹی اعلامیہ جاری ہوتا ہے حکومتی سطح کے اوپر، ہوتا ہے حکومتی سطح کہ گریو کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے سب کی جانب سے، کیونکہ اس میں ظاہرہ سینئر عسکری لیڈرشپ بھی موجود ہے، تو اس کے بعد ڈیبیٹ بچتی نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر یہ سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود، جب 27 مارچ کو میں خود اس وقت جلسے میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خط پہلے عسکری قیادت کو دکھایا تھا اور پاکستان کی سینئر ترین عسکری قیادت کو دکھایا تھا. اب خط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یقینی طور پر پھر خط ہونا چاہیے تھا، لیکن ایمبیسیڈر ٹو ایمبیسیڈر جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر امپریشنز نہیں ہوتے، اس کے اندر آپ کے ایک دوسرے کے گفتگو کے اوپر کوئی رائے قائم کر کے نہیں بتا رہا ہوتا، وہ آپ کو منٹس آف دا میٹنگ، من و ان جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ایز اٹ از، یہ کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے اور یہ آپ کا ڈپلومیٹک نارم بھی ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لکھتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت یا تو انڈورسمنٹ نہ ملتی نا قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری جو سینئر عسکری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی بیان آ جانا چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا، وہ زیادہ واضح کر دے گا چیز کو. لیکن فی الحال ایز اے اسٹیٹ ریپرزینٹ ہماری حکومت کر رہی ہے، جب ہماری حکومت یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے تو ہم خود ایمبیگوٹی کریٹ کر کے یا اس کے اندر ابہام پیدا کر کے دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. جب چائنا آپ کے وزیر خارجہ سے بیجنگ کے اندر ملتا ہے اور پاکستان جیسے ممالک کے حوالے سے کہتا ہے کہ گریٹ گیم پلیئرز کو یا گریٹ گیم پاور ہولڈرز کو ایسا کچھ نہیں کرنے دیا جائے گا کہ وہ ایشیا کے اندر چھوٹے ممالک کو اپنا ہاسٹیج بنا لیں. یہ بہت بڑے جملے ہیں. یہ تک کہا گیا ہے کہ کولڈ وار کے اندر یا سرد جنگ کے اندر، اب اگر کولڈ وار کی ڈیفینیشن آپ جا کر پڑھیں تو اس میں وارفیئر آ جاتا ہے، اس میں جھوٹ آ جاتا ہے، اس میں تھریٹننگ آ جاتی ہے، اس میں کسی کو اپنے پاس بلا کر ان کو یہ مائل کرنا یا منور کرنا آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تمام سپر پاورز جو گریٹ گیم پلیئرز بننا چاہتی ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایشیا کے چھوٹے ممالک کو اپنے دباؤ میں نہ لیں. تو یہ ڈائریکٹلی کس کے فیور میں جا رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب آپ کے پرائم منسٹر نے 27 مارچ کو کہا تھا، اس کے بعد آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ابہام کو ڈسکس کرنے کی بجائے
अभी तक आपकी जो गवर्नमेंट आपको बता रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अनलेस कि इसके अंदर कोई झूठ साबित ना हो जाए। हमने तो नहीं करना है साबित, वो उस इदारे ने करना है जो इसको मजीद वेरीफाई कर रहा है। तो उनका जवाब आ लेने दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। सही, ठीक। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब इमरान खान साहब का खिताब एक दफ़ा फिर डिले हो गया है। पहले कल होना था, फिर मौखर हुआ, आज 7:15 का टाइम दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने भी इसको कंफर्म किया। अब 7 इस वक्त 25 मिनट हो चुके हैं। तो जो बातें ऑनर की जा सकती है सिर्फ वही कीजिएगा, मुझे पता आप वही करेंगे कि अब डिले की वजह क्या है। आपको उधर की बात पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप ज़ाहिर है समझ कर ही बात करेंगे। इस पर पहले शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर मैंने ये लेटर के मुतालिक। अच्छा उसामा साहब, सबसे पहले एक सीरियस चीज़ ये है कि एक तरफ आप उस लेटर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेके जा रहे हैं, कैबिनेट में आप उसको दिखाते हैं, लेकिन किसी को लेटर की कॉपी नहीं देते। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर उस लेटर का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और उस पर डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं और सारा कुछ चल रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि वो फिर क्या उसमें सिक्रेसी उसकी क्या रह गई? सारा कुछ आपने अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन सर एक ऑफिशियल होना, आप एक चीज बताएं सर, ऑफिशियली अभी तक अमेरिका का नाम नहीं लिया गया वाले दिन काउंटिंग है। अगर सिफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा, पाकिस्तान तो रखना है। सिफारती सतह पर मुल्क और तरह डील करते हैं, सोशल मीडिया और तरह करता है, सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तरह करता है। मुझे बताएं कि अपोजिशन अगर ये कहे कि जी इमरान खान अगर अमेरिका को पसंद नहीं है वो अलग बात है, हमें भी नहीं पसंद, इसका अमेरिका से क्या लेना देना। उनको ये हो सकता है एक शख्स अमेरिका को नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद, तो हम इसकी वजह से अमेरिका की वजह से पीछे क्यों हटें? इसमें क्या हर्ज है? वो अपनी कैंपेन जारी रखें। इसको कहेंगे जी अदम इत्मीनान का अमेरिका से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अलग बात है। अमेरिका को एक बंदा नहीं पसंद तो हम क्या करें? उसामा साहब मैं एक बात बताऊं, ये जो आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो आपको फिर याद होगा कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में कंटेनर पर बैठे हुए थे, उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, सी पैक का एग्रीमेंट साइन होना था। 55 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी और इनकी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आया। तो फिर उसको आप क्या करेंगे? किसी अमेरिकी ने अगर कहा था कि जी ये आप जो है ना मियां नवाज शरीफ जो है ये नहीं होना चाहिए, फिर हमारे ताल्लुकात छोड़ देंगे, फिर वो एक डिफरेंट था। उस वक्त इमरान खान का उसको एक्सप्लॉइट करना वो एक अलग चीज है। नेशनल इंटरेस्ट क्या था? 55 अरब डॉलर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वो एग्रीमेंट साइन होना था कि नहीं होना था? चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? तो सर अभी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है सर, डॉलर 150 पहुंच गया। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज पे कोई बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, हम एक आजाद मुल्क है, हमारी एक आजाद खारजा पॉलिसी है, कोई हमें इन्फ्लुएंस या गाइडेंस नहीं कर सकता। इस चीज पे मैं डिबेट नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा इशू ये है कि खान साहब को जब ये लेटर मौसूल हुआ, 20 दिन किस चीज का इंतजार करते रहे वो? क्यों नहीं ये एप्रोप्रिएट जो फोरम्स हैं, जो हाईएस्ट फोरम्स हैं, उनके सामने ये पेश किया गया, बजाय कि वो आईनी फोरम के सामने जाता। आप उसको एक जलसे में लहराई जा रहे हैं कि जनाब ये लेटर है, ये मेरा वो क्या उन्होंने कहा था कि जनाब मैं एक सरप्राइज दूंगा, ये मेरा सरप्राइज है। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? तो फिर क्या है? फिर आप इसको क्या कहेंगे? मगर उसकी सीरियसनेस को तो खान साहब ने खुद उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा चले, अब उसका फायदा कोई नहीं है। परसों इतवार को अदम इत्मीनान की तहरीक है, तो आप ये समझ रहे कि उस लेटर की बुनियाद पे अपोजिशन अदम इत्मीनान की तहरीक पूरी वापस ले ले। इमरान खान साहब जो मेजोरिटी लूज कर चुके हुए हैं, अपोजिशन इस लेटर की बुनियाद पे वो मेजोरिटी उनको वापस कर दे। ठीक। और सर कल को अगर मेरा अब तो ये एक पब्लिक सिंपथी है कि जनाब ये देखें, ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अगर इसको सीरियसली लेना था तो वो फिर पहले दिन से लेते, पहले दिन से सीरियसली नहीं लिया गया। बाकी जहां तक चाइना की बात है, उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये पहली दफा स्टेटमेंट नहीं आया। चाइना के प्रेसिडेंट ली पिंग जो है वो कम से कम 15 इंटरव्यूज में ये बात कर चुके हैं कि कोल्ड वार मेंटालिटी को अब खत्म हो जाना चाहिए। हम दुनिया को किसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, नजरियाती बुनियाद पर ब्लॉक्स में तकसीम नहीं होने देंगे। जब क्वाड बन रहा था तो उस वक्त उस रिएक्शन में भी उन्होंने बेताशादा ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया में तमाम जो ममालिक हैं, गरीब ममालिक खास तौर पर हैं, जहां पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो वहां उन ममालिक में खिलवाड़ करे। अच्छा। कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए, कोई ऐसा यूनिलेटरल सिस्टम, अच्छा, उसको हम नहीं इंपोज होने देंगे। ये तो अच्छा, पहले दिन से कह रहा है। ठीक है गुलाम साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को 5 अरब डॉलर की ऑफर हुई थी कि एटमी धमाके ना करें, लेकिन उस वक्त शायद उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया था, बाद में किया था। तो नवाज शरीफ ने बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल किया उस दौर में, उनको भी अमेरिका से ऑफर हुई थी, माजी भी है। अब शायद अमेरिका बदल गया है, अब वो शायद इन्फ्लुएंस उस तरह नहीं कर रहा पाकिस्तान को। ये माजी का किस्सा है।
دیکھیے میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جذباتی اور بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں، لمبی لمبی تقریریں، اور قوم کو یہ کہنا کہ ہم سے زیادہ خوددار قوم کوئی نہیں ہے، ہم ٹکڑوں پہ پلنے والی قوم ہے. ہم نے اپنے آپ کے، ہمارے لیڈروں نے، ان میں نواز شریف بھی ہوں گے، زرداری بھی ہوں گے، اس میں عمران خان بھی اسی طرح سے شامل ہیں، باقی تمام جو اب تک وہ گزرے کہا جا رہا ہے. جی میں معافی چاہتا ہوں، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور ٹرانسمیشن میں واپس آئیں گے. غلام صاحب سے کنٹینیو کریں گے. غلام مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی جی خصوصی ٹرانسمیشن بول نیوز کی، اور ہم سب انتظار کریں پوری قوم کی طرح کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کب قوم سے خطاب کریں گے. غلام مرتضیٰ صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا. یہ ڈیلے کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلے مؤخر ہو گیا، اب ڈیلے ہو گیا، پہلے بھی ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ، مگر جب ایک چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر اور زیادہ محتاط ہوا جاتا ہے. پھر ٹائم نہ دیں، اندازن بتا دیں. اب ٹائم بھی دے دیا اور اس کے بعد اب تک خطاب نہیں ہو سکا. خیر تو ہے؟ خیر تو ہے. وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے پوسٹ پروڈکشن میں کافی ایشوز ہو جاتے ہیں. اگر کچھ زیادہ بات چیت ہو جائے تو اس کو کینچی بھی لگانی پڑتی، سب ایڈیٹرز اپنا کام کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ ابھی شاید تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. بعض اوقات ریکارڈنگ 4-6 منٹ کی ہوتی ہے، وہ 10-15 منٹ پہ چلی گئی، یا 5 منٹ کی ہوتی ہے تو 20 منٹ پہ چلی گئی. تو وہ اس کو کٹ سٹوری شارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ 5-7 منٹ کے اوپر واپس لے کے آنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ فی البدی تو خطاب نہیں کر پا رہے، اور 2 دفعہ کوشش کی انہوں نے. صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینسر کر رہے ہیں اپنی تقریر کو خود ہی. یہ بھی ضروری نہیں کہ خود کر رہے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. سینسر کیا وزیر اعظم ہے وہ ابھی تک، اور سینسر وہ کیا کریں گے ان کو تو آپ کو پتہ ہے کپتان ہے، پھر کسی کو راستہ تو نہیں دیتا، وہ ہاں کھل کے بولتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے تو لکی ہیں کہ ابھی تک وہ لکھا تھا انہوں نے کل بھی ایک خطاب، لیکن وہ شاید وہ ان کے کسی دوست کے ہاتھ لگ گیا. دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے جلسے کو یہ خود کہا تھا کہ میں جذباتی آدمی ہوں، کچھ بول سکتا ہوں، تو لہٰذا یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، تو میں ایک لکھا ہوا سکرپٹڈ چیز پڑھ رہا ہوں. میں وہ کاغذ انہوں نے نکالا تھا، وہ سکرپٹ پڑھا تھا، وہ کچھ لکھی ہوئی چیزیں پڑھی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اب یہاں پہ سکرپٹڈ نہ ہو اور جذباتی ہو کے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کہہ دی ہوں جو بعد میں سینسر کرنی پڑنی ہو. وہ بعض اوقات بابا ڈوگر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ پولیٹیکل تقریریں کر رہا ہوتا ہے یا تجزیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح تک بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرنی ہے وہ آپ کو اس کے پوائنٹ لکھنے ہی پڑتے ہیں. اب جا کے انہوں نے پرچی والا کام شروع کیا. اس نے کہا کہ پرچی تو خیر کوئی اور نکالتا تھا، لیکن میں نے بھی پرچی لکھ لی ہے کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. تو یہ اب یہ تو بات سمجھ آئی کہ کام ذمہ داری والا ہے، کام ذمہ داری والا ہے، اور پرچی اسی وقت نکالی جاتی ہے جب کوئی ذمہ داری کا کام کرنا ہو. جب آپ نے جو مرضی زبان پہ آئے، ذہن میں آئے، دل میں آئے، وہ جو آپ نے کہہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے میرے خیال میں لکھے کی یا سمجھنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت آپ کر جاتے ہیں جو بھی ہے. تو جس کے کانسیکوینسز آنے ہوں اس کا تو ظاہر ہے پھر وہ لکھ کے ہی اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو ابھی تک تو ٹیکنیکلی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں اسی طرح کی. اللہ کرے وجوہات ٹیکنیکل ہو تو وہ ایڈیٹنگ کا ایشو ہو یا کنٹینٹ کا ایشو ہو، یہ نہ ہو کہ پھر یہ مؤخر کی جگہ منسوخ ہو گیا ہو. پی ٹی وی کے پاس آپ کو پتہ لیٹسٹ مشینیں ہوتی تھی کسی وقت میں، لیکن اب مشینری ذرا تھوڑی سی کل ہوا ہے نا، کل کہا گیا تھا نا کہ کل خطاب کریں گے، اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ کہا گیا کہ آج شام 7 سے 8 کے بیچ میں خطاب ہوگا، اور پھر عین کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ منسوخ ہو گیا. یعنی پوسٹ مؤخر ہی ہوا تھا نا. آج بھی ابھی تک تو مؤخر ہونے کی بات نہیں کی گئی. تو اب دیکھتے ہیں مؤخر ہوتا ہے یا منسوخ ہوتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، یا صرف ایڈٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں جمیل فاروقی کہ ابھی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سابق ہو چکے ہیں جی عمران خان صاحب، اور اب تو وہ وزیر اعظم رہے ہی نہیں ہیں، وہ تو اب اس طرف چلے گئے ہیں. وہ اب آپ ان کے چہرے دیکھیں آج بالکل باقی باڈی لینگویج بالکل اور تھی. جو میں کل بات کر رہا تھا غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ جی وہ نہیں باڈی لینگویج کو ایک فتح
کا چہرے پہ تاثر نہیں. آج وہ نظر آ رہا تھا, آج ان کے چہروں پر فاتحانہ ایک انداز نظر آ رہا تھا. انہوں نے لوگ بھی پورے کر دیے, جو منحرف اراکین تھے ان کو بھی لا کر چیمبرز میں بٹھا دیا ہوا تھا, اپوزیشن چیمبر میں اور سارا. تو یہ اب اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرف جایا جا رہا ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, کون وزیر اعظم ہوگا, شہباز شریف ہوں گے, کس طرح سے کرنا ہے. عمران خان کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا آپشن رہ گئی ہے؟ استعفے کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ مشکل لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب استعفیٰ نہ دیں, عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب تو کوئی وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتے, پنجاب میں بھی نہیں, سینٹر میں بھی نہیں, صرف خیبر پختونخوا رہ گیا ہے. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جب تک ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو جاتا, مطلب یہ جو تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کاؤنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا اس کا نتیجہ, تب تک آپ اور ہم جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سب کا سب ifs and buts کے اوپر ہے. یہ کنفرمڈ ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً ٹھیک ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, لیکن جب تک ٹوٹل کاؤنٹ ہو نہیں جاتا اور ادھر سے گورنمنٹ ریڈ ایریا میں, ریڈ زون میں نہیں چلی جاتی, اس وقت تک آپ کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو شاید 89 کا یاد ہو اگر آپ ہسٹری پڑھیں, آپریشن مڈ نائٹ جکال, ایوری بڈی نوز, اس وقت آئی بی کے جو چیف تھے وہ تھے مسعود شریف خٹک صاحب. وہ خود CNN, IBN اور BBC دونوں کو انٹرویو دیا, انہوں نے اس چیز کو کلیم کیا کہ رات کی رات میں ہم نے 80 بندے پنڈی کے ایک سٹیڈیم سے جو میچ دیکھ رہے تھے ان کو اٹھایا اور مری اور سوات میں پکین اسمبلی تھے, اور اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ناکام ہو گئی. تو ہو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے حساب سے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اب آپشن کیا ہے, آپشن کیا ہے پرائم منسٹر کے پاس؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ ایمبریس کر لیں, وہ ایمبریس کر لیں کہ مان لیں کہ وہ ہار چکے ہیں اور وہ مستعفی ہو جائیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, جو کہ وہ کرنے نہیں جا رہے. اب اس کے بعد دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ نو کانفیڈنس ووٹ کاؤنٹ کو فیس کرتے ہیں, اور اگر ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے ظاہر ہے, اور اگر نمبر پورے ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے تو وہ گورنمنٹ کنٹینیو کریں گے. لیکن اس میں بھی اب ابہام آ گیا ہے. تو ایک اور آپشن ہو سکتا ہے کہ آج کے خطاب میں پرائم منسٹر آف پاکستان, بلکہ دو آپشن ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو گزشتہ 2 روز سے بڑی سینئر ترین ہمارے سٹیک ہولڈرز سے مل رہے ہیں, تو اس کے جواب میں اگر انہیں کوئی تسلی بخش جواب ملا ہے تو پھر آج پرائم منسٹر پاکستان شاید ارلی الیکشن کا اناؤنس کر کے کسی حد تک کوئی فیس سیونگ حاصل کر پائیں, جو کہ اپوزیشن کی بھی 2-1 جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں صرف ارلی الیکشن چاہیے, کیونکہ ہم اس طرح کا ٹوٹا ہوا سیٹ اپ نہیں قبول کریں گے اور 1 سال میں ہم کیا کر پائیں گے. تو ارلی الیکشن والی بات اگر وہ خود اپنے منہ سے کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ سٹیک ہولڈرز کو اور ادھر سے آپ کے اپوزیشن کی جماعتوں کو قبول ہو اور دونوں طرف سے دونوں کو فیس سیونگ مل جائے اور 4-6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے. دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. اور ایک آخری آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بطور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری چاروں صوبوں کے جو گورنرز ہیں, جو ان کے وفاق کی علامت ہیں, ان کو کہیں اور وہ یعنی ایمرجنسی کا اعلان کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے گورنر راج کا. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر انارکی ہوگی پورے ملک کے اندر. This could be a possibility. جب آپشن ہے سارے کارڈز کے اوپر تو ان 2 آپشن کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے بھی کر کے دیکھا تھا, بیک فائر برے طریقے سے, جبکہ اس طرح کے حالات نہیں تھے تب, اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ عدم اعتماد اور یہ سب, یہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک آپشن ہوگا. اچھا بابا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی جمیل فاروقی نے جو آپشن بتائی ہیں بالکل سب اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی شاید اپوزیشن یہ سوچے کہ ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے سیٹ اپ کو تھوڑا زیادہ دیر, اب کیونکہ ان کو کافی کچھ اب مل گیا ہے تو اس کو اب وہ کنٹینیو کریں. اب حالات بدل گئے, کیونکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر پکڑنا ہے کسی طرح اور ان کو کوئی جیل میں ڈالنا ہے. یہ ایک پلان ہے تاکہ اگر یہ باہر رہتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہوگی, تو ان کو فوری طور پر جناب جیل میں کر کے پھر ہم ذرا لمبا کنٹینیو کر لیں, اگلے الیکشن تک جائیں. کیونکہ فوری الیکشن ہوئے تو پھر عمران خان کو ظاہر ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا, کیئرٹیکر سیٹ اپ جائے گا اس میں, تو پھر وہ جیل وغیرہ ذرا مشکل ہوگا. تو اگر ہم کنٹینیو کریں گے تبھی اس کو سزا دے سکیں گے. تو بدلے انہوں نے کافی سوچے ہوئے ہیں ابھی تک. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب, پہلی بات جو ابھی تقریر کی بات کر رہے تھے کہ ابھی کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمیل فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ارلی الیکشن کا اناؤنس کر دیں, تو اس سے پہلے
عدم اعتماد کی تحریک واپس لینی پڑے گی, اس کے بعد ہی وہ ارلی الیکشن کا اناؤنس کر سکیں گے, اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے. اب دوسری طرف جو اپوزیشن ہے انہوں نے تو ٹوٹلی صاف انکار کر دیا ہے. آج شہباز شریف نے کہا کہ جی یہ آپشن ہمارے سامنے آیا تھا اور اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اب عدم اعتماد کی تحریک کی طرف ہی چیزیں جائیں گی, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں رک سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ارلی الیکشن والا اناؤنسمنٹ ہے وہ اب ارریلیونٹ ہو گیا. دوسری طرف ابھی آپ نے ارلی الیکشن کی میں ایک اور بات بتا دوں کہ جناب وہاں پر تو کیبنٹ بھی فائنل کر لی گئی ہوئی ہے, وہاں پر تو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے فیڈرل سیکریٹریز کی لسٹ بنا لی ہے کہ کس نے کہاں پر لگنا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو ہے پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوں گے, بیرسٹر نبیل اوان ایڈیشنل سیکریٹری پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہوں گے, یہ والا بندہ یہاں پر ہوگا, یہ والا بندہ یہاں پر ہوگا. وہاں پر تو شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے پوری تیاریاں کر لی ہوئی ہیں, وہاں پر تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا پورا سلاب آ گیا ہوا ہے. بابر ڈوگر صاحب, میں نے بھی اپنے پروڈیوسر کو وزیر اعلیٰ لگانے کا سوچ لیا ہے, اور میری جو ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے نا اس کو بھی میں نے ملک کے کسی صوبے کا گورنر بنانے کا سوچ لیا. ایسا نہیں ہوتا سر, میرا بھی کمرہ آپ کے ساتھ. یہ غلام مرتضی صاحب کو میں نے جو ہے نا چیئرمین پی سی بنا دینا ہے. خدا کا خوف کریں سر, ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ میری عرضی تو سن لیں, میری عرضی تو سن لیں سر, میری عرضی تو سن لیں حضور والا, میری عرضی سن لیں. ہم اس وقت کسی کے ماؤتھ پیس تو نہیں بن کے بیٹھے نا, ہم نے ریالٹی پہ انالیسس کرنا ہے. سنے تو صحیح حضور والا, سنے تو صحیح. آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز, یہ والا آپشن irrelevant ہے, یہ والا irrelevant ہے. پاکستان میں کبھی کچھ irrelevant ہوا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 89 میں کیا ہوا تھا اور رات کے کس ٹائم پہ ہوا تھا. حکومت ہمیشہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے, جس کی نوکری جا رہی ہے اس کو زیادہ پرواہ ہوگی یا آپ کو مجھے زیادہ پرواہ ہوگی. ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کیبنٹ کیا بنانے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں جس وقت ان کی کیبنٹ بن جائے گی, یہ 11 جماعتیں ہیں, 11 میں سے اگر 4 بھی بڑی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے, انہوں نے ساتھ مل کے کھانا ہے اس میں. 2 مہینے بعد دیکھیے گا آپ ان کی لڑائیاں کہاں نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے اس کا فیکٹ ہے نا. تو ہم تو ماؤتھ پیس نہیں بن سکتے کسی کا. ہمارے ملک میں سیاست کے اندر کوئی چیز irrelevant نہیں ہے. رات کے 12 بجے آپ کو اور مجھے خبر مل سکتی ہے کہ ابھی یہ ہو گیا, پانسا پلٹ گیا. یہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور وہ جو بڑے بڑے معاہدے کر کے بیٹھے ہیں نا, وہ بھی قوم کے وسیع تر مفاد میں, ملک کے وسیع تر مفاد میں یو ٹرن لیتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے. میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل چکے ہیں. تو خیر ہمیں جو ہے بڑا فیکٹس کے اوپر, بجائے اس کے کہ یہ میری رائے ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. لیکن اچھا لیکن اسامہ صاحب, میں بالکل جمیل فروغی صاحب, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. ابھی 2 دن پڑے ہوئے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ there are too many sleep between cup and lips, تو ابھی ٹائم ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ بڑا سارا مجھے یہ سارا سکرپٹڈ لگ رہا ہے. یہ 1.5 سال تک جانا ہی جانا ہے. جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ اس کو اتنی جلدی سے گرنے نہیں دیں گے. جو مجھے لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ہے, اور یہ بڑی ایک اسکیم کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ ڈیل ایسے ہی نہیں ہے, ڈیل میں سارا کچھ شامل ہے. بابر بھائی آپ نے بات ایسی کی ہے, وہ اسکرین فلیش کر گئی تھی, ہماری اسکرین غائب ہو گئی تھی 1 سیکنڈ میں جو آپ نے بات کی ہے. اچھا غلام صاحب, یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ ہمیں اچھا نہیں محسوس ہو رہا. اب 185 پہ ڈالر چلا گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے. یہ عدم استحکام یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا عرصہ رہے گا؟ اگر یہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیتے ہیں, جمیل فاروق نے بالکل ٹھیک بات کی, جس طرح ہوتا ہے نا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ, وہ ابھی تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی تو ظاہر ایک جیت کے بالکل واضح امکانات نظر آ رہے ہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف صاحب نے سلوڑا صاحب کو کہا جی 2 مہینے پہلے غیر حتمی تو ہو گیا ہے. آج 174 بندے تھے, غیر حتمی تو ہو گیا, بس حتمی آنے والا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اسامہ غازی صاحب پلیز خدا دا واسطہ تسی بھی مانے جو خان صاحب تے مانے گئے نے کہ میرے نال ہو گیا جو کچھ ہونا سی, تسی نہیں مان رہے. واسطہ رب دا سر میں ان کے اگر اتوار کی شام کو یا اتوار کی صبح کو کچھ انہونی ہو گئی, جب تک اتوار کی شام کو یا اتوار کی صبح کو کچھ انہونی ہو گئی نا, تو پھر میں مرزا بھائی سے اور باور بھائی سے دونوں سے میں مٹھائی بھی کھاؤں گا, اور ان سے پوچھوں گا کہ ہن تسی کیوں منے ہو. اچھا یہ تو نہیں ہوتا نا. میں آپ کو 2-3 چیزیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہم تو ورڈز کمیونیکیشن, جس طرح سے ڈپلومیٹک لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیونیکیشن سے چیزیں نکالتے ہیں, رپورٹرز بھی اپنی کمیونیکیشن سے, اپنے سکل سے, اور کیونکہ میں بنیادی ذات کا تو میں رپورٹر ہوں,
تو مجھے 2-3 چیزیں جو ہے نا اس اعلامیہ جو نیشنل سیکیورٹی کا آیا ہے، خان صاحب نے کہا جی کہ ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کے کنٹری کو تھریٹ کیا گیا، اس میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ایک لفظ نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کو تھریٹ کی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے گا، اس پورے اعلامیہ میں کہیں نہیں لکھا کہ ان کی وجہ سے، ان کے کہنے پہ ایسی کوئی چیز ہے کہ ملک جو ہے آپ کا خطرات سے دوچار ہو جائے گا۔ تیسرا ذکر یہ تھا کہ فارن فنڈنگ انوالو ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی ذکر نہیں کہ فارن فنڈنگ ان کی نو کانفیڈنس موشن کے لیے وہاں سے اس پورے اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ تھا جی کہ کانسپریسی ہے، یہ بہت بڑی کانسپریسی کا لفظ بھی کوئی نہیں ہے اس میں۔ اچھا ایک چیز اور، دو چیزیں پازیٹیو بھی اس کی دیکھ لیں۔ ایک لکھا ہوا ہے پروٹیسٹ، کانسپریسی کی جگہ کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، انٹرفیئر 2 لفظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 2 چیزیں ہیں۔ باقی تو کسی جگہ جو خان صاحب نے نیریٹو دیا، ابھی بھی اگر سمجھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ خان صاحب کے ساتھ اتوار کو ہی آپ اسامہ صاحب سمجھیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسامہ صاحب میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ تینوں مجھ سے بڑی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، مجھے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن چونکہ ایک ہی سوال ہے تینوں سے میں نے پوچھنا ہے۔ اچھا چلیں جی، جمیل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور سر آپ اور ہم نے فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہی نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب 7:15 پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اب یہ شام کے 7:15 تھے یا صبح کے؟ اس کو کنفرم کرا لیں، ہم کام کا تو نہیں ٹرانسمیشن کر رہے سارے چینلز۔ یہ آتے رہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو بھی خطاب ہے وہ اگر ریکارڈنگ کے مراحل سے گزرنا تھا تو وہ گزر چکا ہے شاید۔ لیکن بھائیان 7:15 دیکھیں 7:15 لکھا ہوا ہے، 7:15 in practical terms 7:15 in practical terms morning time ہوتا ہے، morning time 19:15 ہوتا تو میں مان جاتا کیونکہ شام کا لفظ نہیں ہے اس میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ۔ اچھا بہرحال سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا جی تھوڑی دیر میں ہی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ خطاب کریں گے۔ اچھا بریک آ جائے گی ہیڈ لائنز کی، کیونکہ ہم بتاتے رہے کہ 8 منٹ رہ گئے، ہیڈ لائنز میں 8 بج جائیں گے، پتہ نہیں اس کے بعد شاید خطاب آئے گا تو وہ ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ غلام مرتضیٰ صاحب شارٹ کمنٹ جلدی تینوں سے میں نے پوچھنا ہے کہ وہ سلیکٹڈ کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو، اب کافی عرصے سے ان کو سلیکٹڈ نہیں کہا جا رہا، کیا ان کو ایک پراپر پرائم منسٹر مان لیا گیا ہے؟ اور جو سلیکٹرز تھے ان کا تو ذکر بالکل بھی نہیں ہے، ورنہ تو ان کو سزا دینی تھی۔ تو عمران خان کی سزا کی بات ہو رہی ہے، ان کو جناب فوراً جیل بھیجنا ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کو ڈیل کا حصہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، کل انہوں نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ خط، وہ تو کل بھی کہا ہے اپوزیشن نے، اب 24 گھنٹے پہلے صاحب ان کو دوبارہ کہلوانا ہے تو پھر مجھے تھوڑا ٹائم آج بھی آپ یہ سننا نہیں چاہ رہے؟ نہیں مجھے نہیں، واقعی نہیں، میں نے نہیں اتنا دیکھا، ورنہ ہر دفعہ ہوتا تھا۔ سلیکٹرز کا کیا ہوگا؟ نہیں کل انہوں نے کہا ہے اپوزیشن نے کہ سلیکٹڈ خط، نہیں میں سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں سر۔ سلیکٹر نے تو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا وہ اگر یہ نہیں آپ ہی بات کریں، ہماری کر لیں گے۔ جمیل فاروقی، چلے جمیل فاروقی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدھا سے شو بند کراؤ۔ سلیکٹڈ کا کیا ہوگا؟ او بھائی چھوڑ دو یار، وہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا، چھوڑ دیں ان کو۔ دیکھیں میرے ایک بات سنیں، 17 کی ٹیم ہوتی ہے یا 15 کی ٹیم ہوتی ہے، 11 رکھنے ہوتے ہیں، چھوڑ دیں ادھر مت جائیں۔ تو آپ ریزرو میں سے کوئی بھی رکھ لیتے ہیں جس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ نہیں یہ وہ والا میچ ہے جس میں کوئی امپائر نہیں ہے، یہ وہ والا میچ ہے جس میں کوئی امپائر نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، میرا خیال جس طرح یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو اب یہ ایک پلان ہوتا ہے کہ جناب یہ اب اسامہ غازی ہیں، اب یہ آئیں گے، پھر جمیل فاروقی سارا یہ پینل ہوگا، تو میرا خیال ہے اسی طرح سے اب آگے پھر ہوتا ہے، اب 9 بجے کا بلیٹن ہوگا، تو اسی طرح سے جناب چیزیں جو ہیں وہ اپنے بڑی سموتھلی چل رہی ہیں، بڑی آگے بہتر طریقے سے۔ تو غلام مرتضیٰ صاحب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب کہانی بہتر طریقے سے چلے گی، عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائیں گے، معاملات جو ہیں وہ ایک اچھی جمہوریت کے تحت ہم دیکھیں گے۔ آج میں دیکھ رہا تھا جو حکومتی بینچز پر نا کافی مایوسی تھی، اور ہونی بھی چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہے، تو وہ آگے اب کیا کریں گے؟ وہ اپوزیشن میں جب آئیں گے، انہوں نے دوسرے بینچز میں بیٹھنا ہے، تو کیا ماحول ہوگا؟ وہی جو ہم نے پچھلے 3.5 سال میں دیکھا ہے؟ بالکل وہ ماحول نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بالکل کیونکہ میں نے کچھ دن تک میں ان کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، سب کی طرف کوریج کے لیے 2-3 جگہ جہاں پہ بھی یہ میٹنگز ہوتی تھیں،
ہم باہر بیٹھ کے ظاہر کوریج کرتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں اندر سے باہر آتی ہیں. کوئی ایسی انتقامی کارروائیاں نہیں ہونے والی. اور ایک اور بات بتا دوں کہ سارے بیٹھ کے مسلسل یہی بات اس کے اوپر کرتے رہے ہیں کہ ہم ملک کا معاشی راستہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون سے آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے. اپنے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے سب سے پہلے اس کو درست کرنا ہے. عوام کو مہنگائی کے لیے کون سا ریلیف فوری طور پہ فراہم کیا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں کون سے ریلیف فراہم کیے جا سکتے ہیں. باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کہا انتخابات دوسری تیسری پرائرٹی پہ ہیں. سب سے پہلی پرائرٹی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. سیکنڈ پرائرٹی یہ ہے کہ ملک کی معاشی سمت جو ہے وہ کس طرح سے متعین کرنی ہے کہ 5-10 سال کا پروگرام دیا جائے اور گورنمنٹ آتی جاتی رہے لیکن معاشی استحکام کے لیے جو پالیسی بنائی جائے وہ چلتی رہے. غلام صاحب مجھے بریک لینی ہے, کسی اور اچھا بریک لینی ہے. آپ جو بتا رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اسی طرح سے توجہ ہو, لیکن اطلاعات میری جو ہیں وہ اور ہیں اور میں تو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.